अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शेर कंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कंजू ऑफिशियल है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਨੂਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭੱਟੀ 17 ਜੁਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर शेर कंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कंजू ऑफिशियल। अज साडे नाल लाइव प्रोग्राम शो में साडे मेहमान ब्रिगेडियर रब नवाज भट्टी 17 जुरत मौजूद ने। अज असीं इन्हां नाल गलबात करने कि इन्हां मुजाहिद ने जिन्हें 1906 सितंबर 1965 की जंग में हिस्सा ले। इन्हां किस तरह हिस्सा ले, किस जुरत के नाल इन्हां दुश्मन का मुकाबला किया। सब 1965 की लड़ाई दुश्मन ने अटैक किया सी। आज़ाद कश्मीर का इलाका बनता है कोटली सैक्टर तत्ता पानी के नाल। उस एक पोस्ट सी माल पोस्ट जिंदे तोखाने का फायर भी वो करते सन। उन्हें ये इलाका नाल जिस तरह लगता सी तत्ता पानी का कोटली सैक्टर का उनके ते कब्जा करना चाहते सन। ते मेरे चूँकि मेरी परफॉर्मेंस इत्थे पहले एक रन कच्छ भी मैं लड़िया सा। वो परफॉर्मेंस मेरी रन कच्छ दे विच मैं उत्थे भी दुश्मन का सिर कुचलिया सी। वैसे लेफ्टिनेंट बाद फिर मेरी ट्रांसफर उत्थे हुई जिथे दुश्मन हमला कर रहा सी। ते मैं वो माल पोस्ट जिहड़ी सी ओदा मैनूं कब्जा ले लिया। उसके बाद वो चूँकि मकबूजा कश्मीर के बार्डर पर सी, मकबूजा कश्मीर का हिस्सा सी। उस पोस्ट नूं मैं इन्नी दनाई नाल ते इतनी समझदारी नाल तैयार किया। उन्होंने किला नमा बना दिता, लेयर्स बना दित्तियां। पहली लेयर थले, फिर दरम्यान, फिर ऊपर एक लेयर उड़ भी जाए तो मेरा वो माल पोस्ट मेरे से कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये तिने तय मेरिया के हवाले नाल पहली तय ही कोई नहीं तोड़ सकिया। वो लड़ाई बहुत सारे अटैक आए क्योंकि दुश्मन का इलाका सी। तोपखाने का भी फायर आता सी। तो तोपखाने का फायर इन्ना ज़्यादा आता सी कि उस वक्त जोड़े दरख्त सन चिनार के उन्होंने गोले लगते सन। तो चिनार के दरख्तों भी अग लग जाती सी। तो उर्दू डाइजेस्ट भी एक दफ़ा मेरा मजमून आया सी कि चिनार भी गवाही देते हैं कि चिनार के दरख्तों अग लग जाती सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी फिर भी बड़ी दनाई नाल मैं एक मोर्चे का सिस्टम बनाया सी कि दुश्मन पहले तबाही करता सी तोखाने नाल। वो समझदा सी कि सारे होने थले उन्हें मार लेने। मेरे मोर्चे की सैटिंग ऐसी सी कि जिसले तोखाने का फायर बंद होंदा सी उस वक्त असी जिहड़े मोर्चियां दे विच तमाम मेरे सोल्जर्स उहदे उपर आ जाते सन। और फिर दुश्मन बिल्कुल साड़ी फायर की रेंज होंदा सी। उन्होंने चुन चुन के मारीदा सी। और इतने दुश्मन मारे कि मैं जदों मैं ये लड़ाई खत्म हुई है आखिरी दे विच मैं पूरी तरह जख्मी हो गया सा। जिन्हें सदे ने मल्टीपल वूंड्स और मेरी कॉलर बोन टूट गई सी। मेरे पेट स्प्लिंटर पेट ग्रनेड के टुकड़े चले गए। मैं पट कट गया सी। हथ बाजू हड्डियां बचियां ने लेकिन मांस जो गोलियां गुजरियां वो बना भी फिर है कि हड्डी है कॉलर बोन ही टूटी सी या पेट जख्म जोड़े ऑपरेशन नाल फिर उस जख्म सीता गया। तो मेरी उस लड़ाई के हवाले नाल जदों मैं वापसी उस पोस्ट जो आए तो नाल लैके आया 9 सिपाही जिंदा पकड़ के लियाते सन और 57 उन्होंने लाशों तो हथियार भी चुक के लियाते सन। अच्छा सर, उस कैप्टन या उस दौरान आपने तुसी कितने शहादत और शहीद होए ना अपने फौजी नौजवान? जी, जिहड़ा इस हद तक मेरी याद है
ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 150 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਸੁੱਧਣ ਤੇ ਮਿਰਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 700-800 ਦੀ ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ। تو میں ایک نظام رکھے ایسی چونکہ سی ڈیرے دار کی قوم ہے، وہ میں ہر رات ایک بیل یا گا ذبح کرنی تے نال حلوہ بنوانا، تے میں رکھ لیندا سی جڑے لوگ اتھوں نکل رہے سن مقبوضہ کشمیر وچوں، تے انہاں نوں میں رات بھی رکھ لیندا سی۔ پھر یہ جڑیاں باقی فوجاں آئیاں میرے کول راجپوت یا پٹھان، انہاں نوں بھی کھانا شانا دینا ہوندا سی۔ اس حوالے نال وہ میرا نظام جڑا سی وہ بحال رہا، اور میرے اپنے اندازے نال میرے غالباً 6 یا 7 آدمی ساری لڑائی شہید ہوئے، تے زخمی ہوئے کافی، جنہ میں خود بھی شامل تھا۔ آپ بھی اس میں زخمی تھے۔ اچھا سر، آپ کو جب ستارہ جرأت پاک فوج نے نوازا اس وقت آپ کی کیا جس وقت مینوں زخماں نال میں چور ہو گیا، سدے نے انگریزی ملٹیپل وونڈس، تے میں اٹھ کے چل پھر بھی نہیں سی سکتا، تے ایک جنرل سی جنرل اختر علی ملک، ڈاکٹراں نے جڑے میرے ساڈے اکاؤنٹ میڈیکل والے سنوں دسیا جی کہ یہ خون اتنا تیزی نال بہ رہا ہے، یہ پنڈی راول پنڈی تک CMH ہسپتال سی، اتر تک یہ زندہ نہیں پہنچ سکن گے۔ تو انہیں اسپیشلی ہیلی کاپٹر بھیجیا آزاد کشمیر دے بارڈر دے نال، اتوں مینوں بٹھایا گیا تو بوتل لگا دیتی گئی خون دی تاکہ میں اتنے حفاظت نہ پہنچ جاؤں۔ لیکن بڑی دلچسپ گل یہ کہ مینوں اپنے زخماں دی کوئی فکر نہیں سی، میں پوسٹ اپنے جواناں دے متعلق ہی سوال جواب کر رہا سا کہ اس مورچے دا کی بنیا، فلاں مورچے دا کی بنیا، اور وہ جذبہ جڑا سی وہ الحمدللہ اتنا قائم رہا کہ دشمن سیز فائر جدو لڑائی بند ہوئی ہے ادھر تک بھی وہ پوسٹ سارے کو کوئی چھین نہیں سکے۔ اچھا، جدو تھوڑے تے اتنے تسا حملہ کیتا یا دشمناں نال تھوڑا اتنے ٹاکرا ہوئے، اس دن 6 ستمبر سی وہ دن؟ جی بالکل 6 ستمبر نو ہی یہ شروع ہے کہ لڑائی، اور 6 ستمبر دے تقریباً 3 دن میں یہ لڑائی میری جاری رہی، انہوں کا حملہ جاری رہا، وہ بے تحاشا فائرنگ کرتے رہے، بے تحاشا توپخانے کے گوڑے آتے رہے، جی بنیاد تے چیڑ پیار کے درختوں کو اگ لگ جاتی سی۔ وہ میں آرٹیکل دس رہا سا اردو پیجرس سے، 4 بھی گواہی دیتے ہیں، اتنے گوڑے گئے کہ وہ تمام دے تمام درخت جڑے سن ادھے ادھے سڑ گئے سن۔ میں مورچے اس ونڈ سے بنائے سن کہ جنہیں صرف توپخانے کا گوڑا ہے اس نے انج اپنے آپ کو حفاظت رکھنا، جی توپخانے کا گوڑا اٹھے گا ختم ہوئے گا، یہ مطلب ہے دشمن اس نے 150-200 گز سے ہوئے گا اسے شوٹ کرنا ہے۔ وہ تجربہ کامیاب رہا۔ اچھا سر، جب تسا پہلی دفعہ فوج کی نوکری جوائن کی اس وقت تسی اپنے والدین نو یا بہنا بھائی نو تسی جان لگیا ڈیوٹی دے پہلے دن کی گل نصیحت کر کے گئے ہو کہ اگر میری کوئی شہادت شہید ہو جاواں گا تے کی کرو تے؟ تسی ایک حیرانی کی گل ہے کہ میرے والد والدہ نے جدو لڑائی چھڑی 1965 کی، تے اسی دوران میری والد والدہ کو پتہ سی کہ میں جیڑی زخم جھگڑے نے وہ سامنے جھگڑے نے کانڈل نہیں لگن دینے، انہاں فوری طور پہ پوری ایک تو اپنی فیملی جی شادی کی تھی، اور اس شادی کے دوران ایک فرض پورا کیتا تھا کہ وہ کچھ دنوں واسطے گھر رہن کا بھی موقع ملیا، لیکن بنیادی طور پہ اس دوران پھر پچھوں
रन कच्छ में पहले गया 1964 से जो शादी हुई है मेरी, तो 1965 से जिसमें मैं गया उस वक्त कन्फर्म सी माँ बाप भी कि मुश्किल बचना है, और उस हवाले नाल जिहड़ा मैं हैलीकाप्टर नाल उत्ते पहुँच गया, उत्थे बतौर कैप्टन उत्थे मैनू कैप्टन का रैंक दिता गया उस CMH के बेड के उत्ते कप्तान बनाया गया, और नाल सितारा जुरत क्योंकि मैं वो इलाका फतह किया सी, वो 9 जिंदा पड़े सन ते 57 उन्होंने हथियार लिया सन, और वो पोस्ट एडी अहम सी, उहदे नाल दुश्मन उस जगह को अटैक करने का काबिल ना रहा। यही बुनियाद ते फिर मैंने फील्ड मार्शल अयूब खान ने तमगा दिता जिसकी फोटो क्योंकि बुनियादी तौर पर जो शहादत भी अपनी जगह पर एक एजाज़ है, लेकिन मेरा नज़रिया ये सी कि मैं लड़ना इस वंड का है कि मेरी सिपाही भी निस्बतन जड़ियाँ कैजुअल्टीज़ ने वो घट तो घट हो, और मैं खुद भी आखिरी दम तक लड़ सकता। मेरा नुक्ता नज़र ये सी कि तुसी अटैक इस वंड का करके करो और इस वंड की दफा करो कि इस तो पहले कि दुश्मन तुहानू गोली मारे उन्होंने अपनी गोली ना पहले ढा दे। माशाल्लाह जी सर, माशाल्लाह आपको फ़ौज ने सितारा जुरत से भी नवाजा और भी आपको तगमों से नवाजा। हमें आप हमको और अपने हमारे नाज़रीन को वो तगमे तो आप ज़रा दिखाए, वो आपके किस मौके पर मिले और किस तरह हासिल किए। 1965 की जंग विच या मुख्तलिफ जंगां दे विच इन्हां ने जुरत और बहादरी के तगमे मिले ने, उन्होंने तगमियां की असीं इन्हां को तफसील पूछने भी इन्होंने किस किस मौके पर मिले ने। जी सर बताइए। ये तमगे जितनी लड़ाइयाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरम्यान हुई ने तमाम विच अलहमदुलिल्लाह मैं हिस्सा लिया, और जिहदे एक 1964 लेफ्टिनेंट से मैं उस जमाने 64 मैं रन कच्छ छोर नया छोर खोखरा पार का इलाका है जिथे इंडिया पंजाब और सिंध नूं रेलवे लाइन वगैरह और सड़क कटना चाहता सी, उत्थे क्रश किया सी। मैं लेफ्टिनेंट सां ते एक मेजर शबीर शरीफ जिहड़े बाद 71 की लड़ाई निशाने हैदर लिया और शहीद हो गया है, असी दोनों लड़े सां उत्थे, तो इत्थे क्रश किया असां इंडिया के अटैक नूं। इत्थों फिर इंडिया कश्मीर की तरफ गया जिथे वो हमला करना चाहता सी। अच्छा सर, जिहड़े तुहानू तगमे मिले ने ये किहड़ियां जंगां विच मिले ने, किस तरह तुहानू मिले ने? मैं दसना तुहानू इहदे च सब तो जिहड़ा टॉप का तमगा हुंदा है, जो जिंदा बच जाइए उन्होंने सितारा जुरत कहते हैं, तो शहीद हो जाइए उस म्यार की लड़ाई लड़ के तो फिर उन्होंने निशान हैदर मिलता है। तो मैं कोटली सैक्टर कश्मीर दे विच दरा शेर खान के रस्ते मकबूजा कश्मीर की एक पोस्ट सी जिहड़ी बहुत साडे वास्ते नुकसानदेह सी, उसका नाम सी माल पोस्ट, वो फतह की सी, और ਉਹਦਾ फतह करन का इदा काम नहीं सी जिस तरह कि उन्होंने फिर सीज़ फायर मुकम्मल जिन्ना चिर वो नॉर्मल सुलह नहीं हो गई, उस पोस्ट के उत्ते कई हमले आए जिहदे मैं एक हमले आखिरी बुरी तरह जख्मी हो गया सा, मल्टीपल वूंड्स, और वो जवाज उस पोस्ट की फतह करन दे सिलसिले तमाम अटैक्स इन्हां दे मैं फेल किए, और बेहतरीन तरीके नाल उन्होंने मैं जितना अरसा वो लड़ाई चलती रही मैं उन्होंने कंट्रोल किया सी, जिहदे च मैनू सितारा जुरत नाल नवाजिया गया। वो यह सितारा जुरत है जिहड़ा कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने मैनू दिता, और तमाम वूंड्स क्योंकि यंग एज सी और रिकवर हो गए, और सारे गोलियां ग्रेनेड स्प्लिंटर एक कॉलर बोन हड्डी टुट गई सी, बाकी जिसम से भी
بہت زخم آئے، لیکن الحمدللہ وہ تمام ریکور ہوئے۔ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس طرح سی ایم ایچ تک لایا گیا سی، کیونکہ ڈاکٹر کیا سی سارے نے کہ انہاں خون بہ رہا ہے کہ یہ بائی روڈ اگر انہوں کوٹلی سیکٹر تو سی ایم ایچ راولپنڈی بھیجا جائے تو نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا سارا جڑیاں مختلف تصویراں سی دیکھ رہے دونوں کہڑے کہڑے موقع تے بنیاں تصویراں؟ موقع تو مراد ہے بھی جی کہ اے تو کرنل کے زمانے کی فوٹو ہے، ریکارڈ کے طور جی پہ جی اے ستارہ جرت لے ہیں جب تسی 1965 دی جنگ دے بعد وچ تھانوں ستارہ جرت ملیا ہے۔ جی ہاں، تے اچھا۔ باقی جڑی اے تمغے نے جی جی یہ جتھے جتھے جھڑپاں ہوندیاں رہیاں نے انڈیا نال، جی جی جہد رن کچھ دی ہے، پھر اس کو علاوہ کچھ مختلف اور لڑائیاں نے بارڈر دے لائن تے بھی وہ بھی ہیں، یہ تمغے اس دے نے۔ اے دو آخری جڑے تمغے نے، جی یہ ایک میں شوٹنگ بہت پرفیکٹ نشانہ سی، جی ایک وہ تمغہ ہے، ایک ہارس رائڈنگ گھوڑ سواری کا بھی میں ماہر سا، اچھا وہ بھی تمغہ ہے، کہ تیسرا گولف میں کھیلتا سے پرفیکٹ سی۔ یہ تمام اے چھوٹی جڑی ڈریس کے اوپر لائے جا سکتے ہیں، اے مین تمغے نے۔ اچھا سر جی اے پکچر ہے اے کس موقع تے؟ یہ موقع کہ دونوں بیٹے بڑے جڑے نے کرنل شاہد نواز کرنل زاہد نواز، یہ جنیجو صاحب وزیر اعظم سن اس زمانے اے او کرنل زاہد صاحب کو کرنل شاہد صاحب۔ اچھا آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ دونوں کے فوج نقش کردہ ہیں۔ قدم پر ہیں، اسی محکمے میں فوج میں ہیں؟ فوج میں ہیں جی بالکل، یہ میں ایک کرنل شاہد نواز۔ اچھا تو تو یہ پکچر یہ بس یہ بریگیڈ کمانڈر کے طور پہ دفتر کی فوٹو ہے، جو ریکارڈ کے طور پہ جب میں بریگیڈ کمانڈر تھا اس زمانے کی فوٹو ہے۔ تو یہ کرنل زاہد دوسرا بیٹا ہے، جی یہ منگلا میں ہے آج کل، اور یہ چھوٹا بیٹا ہے جاوید نواز جو امریکہ میں ہے، یہ وہیں پڑھا ہے، وہیں سیٹل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ فوج میں نہیں ہے؟ یہ ایک صرف فوج میں نہیں ہے۔ اچھا تو یہ جب زمانے میں نے فوج جوائن کی تھی، یہ لیفٹیننٹ آپ نے فوج کس زمانے میں کس سال میں جوائن؟ میں نے فوج 2.5 سال ٹریننگ کی تھی 59 میں، 1962 میں میں نے لیفٹیننٹ بنا تھا، اور 1965 کی لڑائی میں پھر ستارہ جرت کیا۔ یہ جو اوپر نشان ہے تلوار کا، یہ کس بہادری کی تحت؟ یہ بہادری کے تحت جب بلوچستان میں کچھ بغاوتیں ہوئی تھیں اکبر مفتی کے زمانے کی، اور وہ اس زمانے میں تو یہ اس کی جس میں پاکستان کے جھنڈے کو جلا کر وہ جی نشان بنا رہے تھے، یہ وہاں ان کے کو جو انہوں نے اپنے لیے جیسے یہ میں نے رکھے، انہوں نے یہ لگائے ہوئے تھے، یہ 2 تلواریں جو ہیں یہ وہاں کے نجات کے لیے ہیں، جس کو بری طرح کرش کیا تھا ہم نے، اور پھر وہ وہاں پہ موومنٹ جو تھی اس کو کنٹرول کر دیا تھا۔ اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں گنے بھی ہیں، یہ گنے آپ کو اپنی ہیں یا فوج کی طرح؟ یہ گنے ساری بغیر گورنمنٹ نے، وزارت دفاع نے بغیر لائسنس کے یہ آنر کے طور پہ میرے پاس ہیں۔ یہ صرف یہ ایک پروہیبٹڈ بور ہے، جو ممنوع بور ہے، وہ کلاشن کوپ ہے، جس کا لائسنس ہے۔ باقی اور بھی ہتھیار ہیں جو میرے پاس گن مینوں کے پاس ہیں۔ یہ جو ہے یہ ایک انعام کے طور پہ گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ میری زندگی تک یہ لائسنس کے بغیر رکھے جا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سر یہ 2 تگمے ہیں، یہ کس موقع پر آپ کو ملے ہیں؟ یہ آرمی ہماری جو یونٹ ہوتی ہے نا، جو پنجاب ریجمنٹ تھی میری، تو اس یونٹ کے مختلف موقعوں پہ جس میں حصے دار ہوتے ہیں، اچھا کام کیا ہو تو یہ وہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، جائیں گھوڑ سواری کی بھی آپ کی؟ نہیں، یہ گھوڑ سواری کی نہیں ہے، یہ صرف پرانی لڑائیاں جب لڑتے تھے اس زمانے کی فوٹو ہیں کہ جب تلوار اور گھوڑے اور پھر نیزے وغیرہ
استعمال ہوتے تھے تو یہ اس کی یاد کی فوٹو ہے، یہ میری نہیں، یہ پرانی ایک نہیں میں کہ شاید آپ بتا رہے کہ ہم گھوڑ سواری کے بھی نہیں گھوڑ سواری کا تو میڈل لیا ہے، لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا اور یہ ہماری عام پرانے زمانے کی ہے، تو وہ یاد رکھنے کے لیے ہمارے لیے یہی زیورات ہوتے ہیں۔ جی یہ تھے ستارہ جرت اور مختلف تمغوں سے نوازے گئے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ میرا چونکہ ایک ذہنی طور پہ میں محسوس کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیتا ہے کہ میں اپنے ملک واسطے خدمت کر کے تو دفاع دے وچ حصہ لیا ہے، اور وہ بھی ایک غازی بن کے لڑن دے جذبے نال، کیونکہ اگر یہ کوئی شک نہیں کہ شہادت بھی عظیم کر جائے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ سی کہ میں جتنی دیر تک زندہ رہاں گا دشمن دے اس وقت تک ان دے لاشاں دے ڈھیر لاواں گے۔ سر اگر پاک فوج کو ابھی بھی ضرورت پڑے آپ کی تو آپ ابھی بھی جا کے بارڈر پہ لڑیں گے، جا کوئی کمان آپ سنبھالیں گے؟ میں ابھی 81 سال کراس کر گیا ہوں، 82 سال میں میرا قدم ہے۔ 100% میرا اس عمر میں بھی ہتھیار ڈالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں اب بھی یہ چاہوں گا کہ میں لازمی بارڈر پہ جاؤں گا، نہ صرف لڑوں گا بلکہ اپنی ینگ جنریشن کو، وہ جو نئے افسر ہیں جو کرنل لیول سے نیچے ہیں، ان کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جس قسم کے حالات، کیونکہ ہر حالات میں مختلف فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ان کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کس سمت سے اور کس طریقے سے وہ اٹیک کریں، اور اگر دفاع کرنی پڑی ہے تو وہ کس طرح دفاع کریں۔ وہ ایسے نسخے بتا سکتا ہوں جس میں ان کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ اچھا سر آخر تے ایک سوال، تسی آج کی جو نوجوان نسل ہے، یہ تسی نوجوان نسل کو کی پیغام دینا چاہتے ہو ملک کی خاطر؟ نوجوان نسل نو میرا پیغام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تمام جڑیاں اس وقت آزاد پاکستان دے وچ اسی زندگی گزار رہے ہیں، ان قائم و دائم رکھنے واسطے یقینی طور پہ سانوں لڑائی واسطے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا کدی بھی ہندوستان کو مہا بھارت سمجھتا ہے کہ میرے کون ستا ہے وہ بھارت ماتا، کہ ساری بھارت ماتا نو کٹ کے یہ نہ پاکستان بنایا ہے۔ کہ کدی بھی توقع نہ کرو کہ بھارت اس اپنی دشمنی کو کدی چھڑ دے گا۔ سانوں لڑائی واسطے فل تیار رہنا چاہیے، اور کمزوری دکھائی تو وہ انڈیا یقیناً اٹیک کرے گا۔ اس وقت سارے کو جذبہ بھی ہے، اپنے اعتماد جذبہ جہاد بھی ہے، اور ایک اپنے قوت ایمانی کا بھی جذبہ ہے کہ سب تو بڑھ کے اسی الحمدللہ اٹامک پاور ہاں، ایٹمی ٹیکنالوجی کے حساب نال ساڈے کول جیڑی ایک ایٹمی لڑائی کے لحاظ نال جیڑی ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا نالوں بھی بہتر ہے۔ وہ اسی صرف چوتھا حصہ انڈیا کا، حالانکہ قانون میں کہ اٹیک کرنے واسطے 3 گنا ہونا پہ ضروری ہے، دفاع 1/3 تیجا حصہ، اسی چوتھا حصہ ہونے کے باوجود اپنی پرفیکشن ٹریننگ دی کہ جذبہ جہاد، جذبہ دفاع یا حملہ وہ سارا مضبوط ہے، اور یہ کمزوری دکھائی تو یقینی طور پہ انڈیا ساڈے تے حملہ بھی کرے گا اور نقصان بھی دے گا۔ تو کمزوری کے متعلق میں 2 شعر پڑھنا چاہنا۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جڑا ضعیف ہونا ہوتا بڑھاپا ہی نہیں رہا، نہیں ہوتا، ضعیف تو میں نہیں ہاں۔ ضعیفت کا مطلب ہے کہ جب تسی کمزور اپنے اوقات کو کر لیتے ہو تو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ اور
دوسرا شعر ہے کہ اگر تسی اپنے آپ کو کمزور کر کے محنت ترلے نال زندگی گزارنا چاہو گے تو دشمن کا ہر وقت وہ سر چ کھلا مارے گا. وہ متعلق ایک کہاوت ہے کہ جی گاڑے چ پلا تے سر چ کھلا تے جی ہاتھ چ کھلا تے پھر خیر سلا. جی یہ تھے بریگیڈیئر رب نواز بھٹی ستارہ جرت، اور انہوں نے اپنے حالات و واقعات جس طرح 19 ستمبر 1965 کی جنگ میں کس طرح نے کامیابی حاصل کی تھی اور کس طرح دشمنوں واصل جہنم کیتا، اپنے جوان کتنے جنت شہادت تے رتبے تے فائز ہوئے، کتنے شہادت نہ پائی ہے، تو کس طرح نانو ستارہ جرت تو نوازیا گیا ہے. تو اسی نال ہی میں اپنا ہوسٹ جو بھی بابا شرکانی اجازت دوں. السلام.